السلام علیکم۔ نویں جماعت کے طلباء و طالبات کی خدمت میں حسن اجمی کا پیار بھرا سلام۔ بچوں، آپ نے ایک سبق پڑھا ہے دیوانی مرحوم کی یاد میں، چونکہ آپ نے اس کے درسی سوالات جو تھے وہ آپ نے کیے ہیں، ان کا جواب آپ نے لکھا ہے۔ آج میں آپ کو اس مضمون کے متعلق اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ یہ آپ اپنی نوٹ بکس میں لکھے، اتاریے اور ذہن نشین کیجیے۔ اس مضمون میں، یعنی یہ مضمون شمیم محمد شمیم نے لکھا ہے، اس مضمون میں شمیم محمد شمیم نے دیوانی مرحوم کی یاد میں ایک ایسے خاکہ کو پیش کیا جو دو حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلے حصہ میں فلسفیانہ انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے جو ایک فطری عمل ہے، یعنی موت اٹل ہے، سب کو مرنا ہے، کسی کے مرنے سے اس دنیا کی رہنائیاں کم نہیں ہوتی۔ ہمارے مرنے کے بعد کسی کو شاید ہماری یاد تک نہیں رہے گی۔ دوسرے حصے میں شمیم صاحب نے دیوان صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلو اجاگر کیے۔ دیوان صاحب شوپیان کے ایک گاؤں چوگام میں پیدا ہوئے۔ وہ مطالعہ کے بہت شوقین تھے، ایسا شاعرانہ مزاج رکھتے تھے کہ بڑے بڑے پروفیسر، شاعر اور ادیب ان کے سامنے سرخم کرتے۔ وہ ایک کھرے اور ایماندار تاجر تھے۔ وہ مذہبی آدمی تھے لیکن زاہد خشک نہ تھے۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور فلمیں بھی دیکھتے تھے۔ ان کا قلم بھی خوب چلتا تھا۔ ان کے نکھرنے میں ان کی خاندانی روایات آڑے آتی تھی۔ اگر وہ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوتے تو اور ہی نکھر کر سامنے آتے۔ ان کی موت بجلی گرنے سے ہوئی۔ شمیم لکھتے ہیں کہ وہ دیوان صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان کے شمیم پر بہت سے احسان تھے۔ وہ شمیم کے رہبر اور رہنما تھے، لیکن اب وہ بھی انہیں آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں، شاید جس طرح ان کے گھر والے انہیں آہستہ آہستہ بھولیں گے، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے۔ یہ تھا بچوں اس مضمون کا خلاصہ۔ غور سے دیکھیے، اس کو پڑھیے، نوٹ کیجیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ رحمان کل دوسرا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ کو محفوظ اور محظوظ رکھیے گا، خوش رہیے گا، SOPs کا خیال رکھیے گا، ماسک استعمال کریں، ہاتھ دھوئیں، گرم پانی سے ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں، دن میں 5-6 بار کلی کیجیے، اپنے صحت کا خیال رکھیے۔ ان حالات میں جب کہ گھروں میں بیٹھنا ناگزیر ہوتا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان بھی بچائیں۔ والسلام۔